الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وخير ناصر ومعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المتمسكين بحبل الله المتين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الظالمين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد أما بعد فقد قال الله في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العلي العظيم صلوات محمد وآله حسین کے خالق و مسجود اور رب و معبود کی توفیق اور مدد سے گفتگو کی تمہیدی اور مقدماتی ظاہری کو طے کرتے ہوئے ہم مرکزی نقطے کی طرف رواں دواں ہیں اور امید ہے انشاءاللہ کہ آپ امید اس سفر میں میرے ساتھ ہیں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جو مطالب یا جو چیزیں یہاں آپ کی خدمت میں ذکر ہوتی ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ میرے لیے جو قرینہ ہے جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے ابھی تک مجھے کوئی سوال موصول نہیں ہوا۔ اگر آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہوتی تو اس وقت سوالات کے انبار ہوتے، میرے سامنے بہت ساری پرچیاں ہوتی جن پر سوالات درج ہوتے، لیکن اس طرح کا کوئی سوال نہیں آیا۔ انشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہوں گے مجالس کو، مطالب کو آپ تک انشاءاللہ پہنچ رہے ہوں گے۔ البتہ یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ساری چیزیں سمجھ سکے یا ساری چیزیں سمجھ آئیں۔ بہت اچھا ہے اگر ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں، اگر ایک مطلب بھی، ایک نقطہ بھی، ایک پوائنٹ بھی آپ کو سمجھ آتا ہے، اس کی تفہیم ہوتی ہے، تو آپ سمجھیے کہ 1 گھنٹے کی مجلس میں آپ کا بیٹھنا رائے گاہ نہیں گیا ہے، بلکہ آپ کچھ نہ کچھ لے کے مجلس حسین علیہ السلام سے جا رہے ہیں۔ اور شروع کی مجلس میں نے عرض کیا تھا، ہم اگر یہاں کوئی اچھی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھی بات ہم سے ادا ہوتی ہے اور آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں تو یہ سارا کا سارا مولا حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ ہاں، مجھے اس بات کا بھرپور احساس ہے کہ مجلس میں یقیناً کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ظاہری طور پر پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور یہ چیز میرے لیے بڑی مشکل پیدا کر رہی ہے حقیقتاً۔ بعض اوقات بہت سارے ایسے مطالب ہوتے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں بیان ہوں، لیکن میں ان سے صرف نظر کرتا ہوں صرف اس لیے کہ وہ آپ کے لیے ثقیل نہ ہوں۔ اسی طرح سے بعض اوقات الفاظ جو ادا کرنا چاہتے ہیں، کچھ مطالب ایسے ہوتے ہیں جن کی ادائیگی کے لیے خاص قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، جن کو آسان لفظوں میں ہم اصطلاح یا ٹرمینالوجی کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اگر وہ مطلب پہنچے تو وہ بڑی اچھی طرح سے انسان کو سمجھ آتا ہے، لیکن مجمع کو دیکھتے ہوئے اب اس کو چھوڑنا پڑتا ہے اور اس کے متبادل ایک لفظ کا تلاش کرنا پڑتا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ سارا جو عمل ہے وہ یہاں ایک چھوٹے سے دماغ میں وہ چل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے ملاحظہ بھی فرمایا ہوگا بعض دفعہ بیان میں وہ روانگی نہیں رہتی اور بیچ میں کافی ساری بریکیں لگ جاتی ہیں۔ لیکن جو حسین کے نام پہ مجلس میں آ جائے اور وہ جاتے ہوئے خالی جولی کے ساتھ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ عشق حسین
ایک ایسی چیز ہے، محبت حسین ایک ایسی چیز ہے جو تاریک دلوں کو روشن کرتی ہے۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ، وہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ جب آپ عقیدت و احترام کے ساتھ اس ہدایت کے چراغ کے آگے بیٹھ جائیں تو مجال ہی یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ محال ہے کہ آپ کچھ چیزیں سمجھ نہ جائیں۔ حسینیوں کے دل بڑے روشن ہوتے ہیں، حسینیوں کے دلوں تک یہ شمع ہدایت کی روشنی پہنچتی رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ تھوڑے سے متوجہ ہوں گے تو میرے لیے بھی آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ تک بھی مطالب انشاءاللہ العزیز پہنچ جائیں گے۔ ایک بابا سے بلند درود پڑھیں۔ گفتگو کے مقدماتی مراحل کے بعد کل آپ کی خدمت میں جو چیزیں بیان ہوئی، اگر میں اس کا لب و لباب یا اس کا مغز اور کرکس آپ کی خدمت میں پیش کروں تو وہ یوں ہے کہ تربیت ایک اجتماعی عمل ہے، تربیت ایک دائمی عمل ہے، تربیت ایک ہمگیر اور ہم جہت عمل ہے، اور تربیت ایک متحرک اور ڈائنامک قسم کا پروسیس ہے، اور یہ عمل ایک خاص سیٹنگ میں انجام پذیر ہوتا ہے، اور اس سیٹنگ کو ہم نے کہا تھا ثقافت کربلا۔ اور یہ ثقافت کربلا اور عزاداری کا چولی دامن کا ساتھ جو تعلق ثقافت کربلا اور عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں ہے، اس کو ہم باہمی تعامل کے نام سے ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کو دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے اور دوسرا پہلے پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو میں اس کی ادائیگی کے لیے جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے وہ آپ کی خدمت میں کہوں گا کہ ان دونوں کے درمیان ایک ڈائلیکٹیکل ریلیشن شپ ہے، ریفلیکسو ریلیشن شپ ہے، اور ہم نے کہا تھا اگر تربیت ہو جائے اس ثقافت کربلا کے سانچے میں، اس ثقافت کربلا کی سیٹنگ میں، تو وہ تربیت ایک جاندار تربیت ہوگی، وہ ایسی تربیت ہوگی جو معاشرے کے افراد کو کربلائی رنگ میں رنگ دے گی، وہ ایک ایسی تربیت ہوگی جو معاشرے میں حر جیسے لوگوں کو پیدا کرے گی، وہ ایک ایسی تربیت ہوگی کہ ظلم اور جبر کی بھی خونی کر دے گی، اور اس تربیت کے جو چیز ہے شیپ کرنے والی چیز، آگمنٹ کرنے والی چیز، وہ ہے عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ اور آج میں بڑی خوبصورت حدیث پڑھ رہا تھا اور میں آپ کی خدمت میں بیان کیے بغیر رہ نہ پاؤں گا۔ وہ حدیث یہ تھی، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے، جب محرم کا آغاز ہوتا ہے تو فرشتے امام حسین علیہ السلام کے اس کرتے کو، اس قمیض کو جو جگہ جگہ سے پھٹا تھا اور جس پر آپ علیہ السلام کے جگر کا خون تھا، شہرک سے بہا خون تھا، اس کرتے کو آسمان پہ لہراتے، اور اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ شیعہ مغموم ہوتا ہے، اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ حسین کے ماننے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس حسین کے ماننے والے کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے ابلنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تاثیر ہے عزاداری اس فرشتوں کے عمل کی۔ البتہ یہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہر عزاداری نہیں، بلکہ وہ عزاداری جو ایک خاص نوعیت کی ہے، وہ عزاداری جس میں کچھ خصوصیات ہیں، وہ چند خصوصیات آپ کی خدمت میں کل عرض ہوئے تھے، اور میرے خیال میں کچھ خصوصیات اس سے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض ہوئے تھے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ کچھ اور خصوصیات عزاداری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ یہ واضح ہو کہ مطلوب مولا، مقصود مولا کون سی عزاداری ہے، کون سی عزاداری حیات بخشتی ہے معاشرے کو ثقافت کے ذریعے سے۔ تو جو کل مطالب انشاءاللہ آپ اپنے ذہن میں اگر تھوڑا سا ان کو آمادہ کریں، حاضر کریں، تو آج کی گفتگو بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ ایک دفعہ بابا سے بلند صلوات۔ کیسی عزاداری؟ ایسی عزاداری جو زمانے کے یزیدوں، ابن زیادوں
عمر سعدوں حرملوں. اور یہ جو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک نے زیادہ ایک تھا، میں جمع کا صیغہ کیوں استعمال کر رہا ہوں، ایک عمر سعد تھا میں عمر سعدوں کیوں کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمر سعد، یہ ابن زیاد، یہ شمر، یہ حرملہ، یہ کردار ہیں اصل میں. وہ کردار ہیں جس پر حسین علیہ السلام نے قلم تاریخ سے ان پر کراس لگایا، ان پر غلط کا نشان لگا دیا. اب عزاداری کیسی ہونی چاہیے؟ عزاداری ایسی ہونی چاہیے کہ ان یزیدی کرداروں کے ظلم و استبداد سے مستضعف اور پسے ہوئے طبقات میں نجات کی امید کو قائم کرے. بس ایسا ہو کہ محرم کا مہینہ آ جائے، امام حسین کی عزا کی صف بچھ جائے، تو اگر معاشرے میں کہیں دبا ہوا کوئی انسان ہے، کہیں کوئی پسا ہوا انسان ہے، تو اس کے اندر یہ امید جاگ جائے کہ شاید وہ ظلم و ستم کے گٹاٹو بادل اب چھٹ جائیں. اس لیے کہ حسین کے ماننے والے ایک جگہ جمع ہوں گے، عزاداری برپا کریں گے، اور جب میں وہاں پہ اپنی مظلومیت کی آواز بلند کروں گا تو وہ میرے ساتھ دیں گے. پھر آپ یہ مت سمجھیے کہ کربلا 61 ہجری کے بعد ختم ہو گیا، چیپٹر کلوز ہو گیا. نہیں، جوش ملی آبادی نے بڑا خوب کہا، کربلا آج بھی ہے ایک لگاتار پکار، ہے کوئی پیروی ابن حیدر پہ تیار. واقعاً آج بھی پکار ہے. حل من ناصر ینصرنا کی صدا ختم نہیں ہوئی ہے، آج بھی افلاک میں گونج رہی ہے. اگر انسان میں بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، حر مزاج، حر کا بڑا کردار ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھ کے یہ جملہ سماعت فرمائیے گا. آج بھی اگر انسان حر مزاج ہو، آج بھی حسین کے حلمن کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائے گی. آج بھی وہ یزید کے لشکر کو چھوڑ کے حسین کے لشکر میں آ جائے گا. آپ کہیں گے حسین کا لشکر تو 61 ہجری میں ختم ہوا تھا. نہیں، حسین کا لشکر ابھی بھی ہے. کیا ہے حسین کا لشکر؟ حسین کا لشکر حسین کا رستہ ہے. حسین کا لشکر حسین کا مشن ہے. حسین کا لشکر حسین کا پیغام ہے. حسین کا لشکر حسین کی تعلیمات ہیں. حسین کا لشکر حسین کا مکتب ہے. حسین کا اسکول آف تھاٹ ہے. وہ لشکر میٹھا نہیں ہے. ہاں، ہم نے یزیدیوں کے کردار کے لبادے اوڑھ لیے تو وہ لشکر کمزور ہو گیا. ہمارے اندر گندم رے کی خواہش پیدا ہو گئی اور یہ لشکر کمزور ہو گیا. ہمارے اندر عطایا، بیت المال اور حکومتی وظیفوں سے محروم رہنے کا ڈر پیدا ہو گیا. حسین کا لشکر کمزور ہو گیا. ہمارے اندر شقاوت پیدا ہو گئی، ہمارے دل سخت ہو گئے. حسین کا لشکر کمزور ہو گیا. اور اگر آج ہمارے اندر کردار حبیب ابن مظاہر پیدا ہو جائے، اگر آج ہمارے اندر روح زہیر ابن قین پیدا ہو جائے، آج ہمارے اندر جذبہ غلام حبشی جون پیدا ہو جائے، آج ہمارے اندر حق پر ہے تو اس پر ڈر نہیں کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پر آ پڑے گی، منطق پیدا ہو جائے، تو پھر حسین مظلوم نہیں ہے. آج بھی حسین کا خوف ظالموں کی نیندیں حرام کر سکتا ہے، کاخ ظلمت کے بنیادوں کو ہلا سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم حر بننے کی ہمت پیدا کریں. اور شاید میں نے کل یا پرسوں کی مجلس میں کہا تھا، یہ حر بننا بڑا مشکل ہے، یہ حسین کے لشکر میں جانا بڑا مشکل ہے. بڑا خوبصورت کہا ہے ڈاکٹر علی شریفی نے، تھوڑا سا پڑھیے گا ڈاکٹر علی شریفی کو. چلے ان کی بات آئی ہے میں ان کے بارے میں عرض کروں. رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنہئی حفظہ اللہ نے بڑا خوبصورت فرمایا ہے کہ ضرور شریعتی کو پڑھے لیکن متحری کو سامنے رکھے، یعنی شریعتی اور متحری دونوں کو پڑھے. کیونکہ ڈاکٹر علی شریعتی عالم دین نہیں تھے، بہرحال ایک سوشالوجسٹ تھے، پی ایچ ڈی تھے سوشالوجی میں، اور تھوڑے سے مارکسزم اور سوشلزم سے متاثر تھے. تو وہ شیعہ کو، تشیع کو اس عینک سے ذرا دیکھنے کی کوشش وہ کرتے تھے. لیکن ان کا جو ایک ان کی فکر تھی کربلا کے حوالے سے وہ بڑی اچھی. آپ ان کی کتاب اگر پڑھ لیں مثال کے طور پر صرف تشیع صرف، ان
ان کی کتاب ہے، اس طرح سے دیگر کتابیں ہیں۔ ایک کتاب میں بڑا انہوں نے خوبصورت فرمایا، انہوں نے کہا کہ جو مر گئے وہ حسینی کردار ادا کر گئے، اور جو زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ زینب کا کردار ادا کرے۔ حسین کا کردار خونی کردار ہے، حسین کا کردار خون دینے کا نام ہے، اور زینب کا کردار کیا ہے؟ پیغام رسانی کا کردار۔ اگر وہ دل و گردہ نہیں ہے، وہ جگر نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہے کہ مقتل میں جاؤ اور اپنا خون بہا کے کردار حسین ادا کرو، تو کم از کم اتنا تو کرو کہ حسین کا پیغام پہنچا کے پیغامبر بن کے زینب کا کردار ادا کرو۔ اور فرمایا ڈاکٹر شریعتی نے، اگر یہ دونوں کردار ادا نہیں ہو رہے تم سے تو سمجھ لینا تیسرا کوئی کردار ہے ہی نہیں، تم یزیدی ہو۔ اور یاد رکھیے منطق کربلا میں آدھا حسینی آدھا یزیدی نہیں، یا پورے کے پورے حسینی بن جاؤ یا پورے کے پورے یزیدی بن جاؤ۔ تھے ایسے لوگ، تاریخ پڑھی، ایسے لوگ تھے جو نہ حسینی تھے نہ یزیدی تھے۔ شاعر فرزدق نے ایک مقام پہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی، امام نے کوفہ کے حالات پوچھے ان سے، تو ایک بڑی منظر کشی کی، اس نے ایک جملہ کہا اور منظر کشی پوری کی، اور تاریخی جملہ ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، آدھا حسینی آدھا یزیدی، یہ حسین کی دربار میں ایسے کردار ایسے نمونے قابل قبول نہیں ہیں۔ جب پوچھا امام نے کہا مولا قلوبہم معک وسیوفہم علیک، مولا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا اس واقع کربلا کی خونی شام میں، جس کو ہم شام ضریبہ کہتے ہیں، ایک ملعون آپ کے پیچھے آیا اور ایسے نیزے سے وار کیا، آپ گر گئیں۔ خود روایت کرتی ہے، میں نے دیکھا کہ وہ جو میرے کانوں سے بالیاں اتار رہا تھا، وہ بالیاں بھی اتار رہا ہے، رو بھی رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، بہت بڑے سبق ہیں اس میں، یہ واقعات صرف نہیں ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، تاریخ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ تاریخ ایک فورس ہے، ایک قوت ہے، ایک فیکٹر ہے۔ بعض تو اگر آپ بڑے بڑے اسکالرز کو پڑھیں، فلاسفرز کو پڑھیں، بعض تو تاریخ پرست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں تاریخ طے کرتی ہے۔ یہ کردار سنیے، بالیاں بھی چھین رہا ہے، آنسو بھی بہا رہا ہے۔ بی بی نے کہا کہ جب تجھے رونا ہی ہے تو میرے کانوں سے بالیاں کیوں چھین رہا ہے؟ کہتا ہے بی بی اگر میں نہ چھینوں گا تو کوئی اور چھینے گا، اس لیے چھین رہا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ حسین کی بیٹی ہیں۔ عجیب منطق ہے، خدا کی قسم اس منطق کو کربلا رد کرتا ہے۔ کربلا کیا کہے گا، کیا کہے گی کربلا اس منطق کو؟ کربلا کہے اچھا اگر تجھے پتا ہے کہ تو نہیں چھینے گا تو وہ چھینیں گے، تو کیوں چھین رہا ہے؟ تجھے تو یوں کرنا چاہیے کہ چھیننے کے لیے آنے والوں کے سامنے دیوار بن جا، تلوار لے، دفاع کرو۔ اگر کچھ نہیں ہوتا تو جان قربان کر دے۔ یہ کربلا کی منطق۔ توجہ فرما رہے ہیں، تھوڑا سا رو بھی رہے ہیں، اور یہ چیزیں اسلام اور کربلا کی منطق۔ خود اسلام کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بعض نے سلم کی کا ترجمہ جو کیا ہے یا تفسیر جو کی ہے وہ سلو سے کی ہے، سلامتی سے کی ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے ساتھ میں تفاسیر میں کہ اگر ہم سلم سے مراد سلو، امن و آشتی کو قرار دیں تو یہ امن و آشتی، یہ سلو بھی اسلام کے ہی بدولت ہے۔ اسلام کو بھی اسی لیے اسلام کہا جاتا ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے 50% اسلام قبول کر لیا، 50% کو رد کر دیا، تعییز جس کو کہتے ہیں۔ قرآن نے رد کیا ہے اس منطق کو، اس فلسفے کو۔ کفار بھی بہت سارے یا دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کہتے تھے کہ ہم بعض کو مانتے ہیں
بعض کو رد کرتے ہیں، نہیں یہ تبعیض نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک درود پڑھیے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم اس عزاداری کی صفتیں بیان کر رہے ہیں جو عزاداری کربلا کی ثقافت کو خد و خال دیتی ہے، جو کربلا کی ثقافت کے تانے بانے طے کرتی ہے، جو کربلا کی ثقافت کو ایک بلند و بالا عمارت کے طور پر کھڑی کرتی ہے اور پھر اسی عمارت کے سائے میں خود بیٹھ جاتی ہے۔ یہ ہے تعلق دونوں کا۔ کیسی عزاداری ہو؟ ایسی عزاداری ہو جو مزاج کوفہ اور مزاج شام کی گردن پر ہوتے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس چیز کو سمجھیے گا۔ کیا ہے مزاج کوفہ؟ کیا ہے مزاج شام؟ یہ دونوں ایسے مزاج ہیں، آسان لفظوں میں مینٹیلٹی، سوچ، فکر، مزاج، یہ ایسے مزاج ہیں جو مزاج کربلا سے متصادم ہیں۔ جس طرح سے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے یہ دو مزاج اور کربلا کا مزاج کسی بھی نقطے پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اب پہلے مزاج کوفہ کو دیکھتے ہیں۔ میں کوفے کی تاریخ بیان نہیں کر رہا، جو کوفہ والوں کا کردار ہے کربلا کے اس عرصے میں، وقوع سے پہلے اور وقوع کے بعد، اس سے بھی میں ڈسکس نہیں کر رہا، لیکن تاریخ کی روشنی میں اس مزاج کی خصوصیات بتا رہا ہوں، ان پر توجہ کیجیے گا۔ کیا ہے مزاج کوفہ؟ بہانہ ساز و بہانہ جو۔ یہ کوفی مزاج بڑے بہانے بناتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک رستے میں ایک شخص سے ملاقات ہو گئی جو کوفے کا تھا اور غالباً حج انجام دے کے کوفہ واپس جا رہا تھا۔ اگر میں غلطی نہ کروں اور فراموش نہ کروں تو حجاج ابن مسروق اس کا نام بیان ہوا ہے۔ امام نے اس کو بلایا، توجہ کیجیے گا۔ اب اس کے پیرالل بھی ایک اور کردار ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام نے اس کو بلایا، امام نے اس کو دعوت دی، تم ہمارے ساتھ آؤ۔ اور بڑے مزے کی بات ہے، جس کو بھی امام دعوت دیتے تھے ساتھ میں کہتے تھے ضمانت جنت کا ضامن، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اگر میرے ساتھ آتے ہو، اور دے بھی سکتے ہیں۔ سیدی شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار، باپ ہیں تو قسیم النار والجنہ، جن کے دستخط کے بغیر، جن کے سٹم کے بغیر کوئی پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا۔ ماں ہیں تو سیدۃ النساء العالمین ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جنت کی خواتین کی سردار بھی ہیں۔ ایسے حسین کی ضمانت کوئی معمولی ضمانت نہیں تھی۔ یہ در حسین در اہل بیت تو یہ ہے کہ ان کے غلام بہلول بھی جنتیں بیچتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو حسین ضمانت دیتے تھے، آ جاؤ۔ ہاں، ساتھ میں کہتے تھے امام حسین علیہ السلام سبز باغ دکھانے والے نہیں تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے میرے ساتھ آ جاؤ گے، جنگ ہوگی، ہم جیتیں گے، میں کوفہ کا گورنر بنوں گا، عالم اسلام کی حکومت میرے ہاتھوں میں آئے گی، اور جب ایسا ہوگا تو میں تجھے گورنر بنا دوں گا، تجھے سیکٹری بنا دوں گا، تجھے مشیر بنا دوں گا، تجھے معاون خصوصی بنا دوں گا، تجھے فلاں اسمبلی میں بٹھا دوں گا، تجھے فلاں بیٹھک میں بٹھا دوں گا۔ نہیں، حسین کہتے تھے میرے ساتھ اگر آنا ہے تو جنت کی ضمانت ہے، لیکن تجھے سر کی ضمانت دینا ہوگا۔ سر کٹے گا، گردن کا خون بہے گا، جان چلی جائے گی۔ میرا راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، بعض روایت میں ملتا ہے پہلے بہت سارے امام کے ساتھ آئے تھے، لیکن جب امام نے واضح کیا کہ انجام قتل ہے، انجام شہادت ہے، انجام خون کے سمندر میں ڈوب جانا ہے، تو بہت سارے چلے گئے۔ حجاج ابن مسروق سے کہا میرے ساتھ آ جا۔ کہتا ہے مولا کیا کریں؟ اب توجہ کیجیے گا، مزاج کوفہ، بہانہ جو و بہانہ ساز۔ کہا مولا کیا کروں، مسئلے ہیں کچھ، میں نے کوفہ میں فصل کاشت کی ہے، اب وہ کٹائی کا وقت آ چکا ہے، تو اگر میں وہاں نہیں جاؤں گا تو میری فصل برباد ہو جائے گی، میں نے کچھ لوگوں سے قرضے بھی لیے ہیں، میں نے ان کو قرضے بھی دینے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں کہتا ہاں مولا میں ایک کام آپ کے لیے کر سکتا ہوں۔ کیا کام کر سکتے ہیں؟ کہا آپ کے لیے کام یہ کر سکتا ہوں کہ میرا یہ گھوڑا ہے، اور پھر گھوڑے کی صفتیں بیان کرتا ہے، بڑا بہترین گھوڑا ہے۔ جس طرح سے آج کل اگر گاڑی بیچنے کے والے کے پاس یا شو روم والے کے پاس آپ جا کے کہ یہ گاڑی کیسی ہے، تو وہ صفتیں بیان کرتا ہے نا، فلاں ماڈل ہے، یہ پیٹرول بڑا کم کھاتی ہے، یہ اس قسم کی گاڑی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے یہ
مولا جب بھی میں اس گھوڑے پر سوار ہو کے کسی مقصد کے لیے گیا ہوں وہ مقصد میرا پورا ہو چکا ہے، آپ یوں کیجئے مجھے معاف کر دیجئے کہ میں بڑا جان دینے سے ڈرتا ہوں، میرے گھوڑے کو لے کے جائیے۔ امام نے فرمایا یاد رکھنا ہم دل مانگتے ہیں، یاد رکھنا ہم گردن مانگتے ہیں، ہم سردار ہیں تو سر مانگتے ہیں، تمہارے گھوڑے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اسی کے مقابل میں دوسرا کردار سماعت فرمائیے، زہیر ابن قین۔ حضرت زہیر ابن قین کو تاریخ میں عثمانی لکھا گیا ہے۔ عثمانی اس زمانے میں ان اشخاص کو یا ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو حضرت عثمان کے طرفدار تھے اور جو عموماً مولا علی سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہوتے تھے۔ اب یہ بھی حج کر کے نکل رہے تھے کوفے کی طرف، اور ان کی بھرپور کوشش تھی کہ حسین سے سامنا نہ ہو جائے، ہیں عثمانی اور مسلک، لہذا اگر حسین یہاں کیمپ لگاتے، خیمہ لگاتے، تو وہ ذرا دور خیمہ لگاتے تھے۔ ہوا کیا، ایک دفعہ کھانا کھانے لگے، حسین کا قاصد آیا، کہا زہیر تجھے اب عبداللہ حسین نے بلایا ہے۔ کہتے ہیں زہیر نے نوالہ اٹھایا تھا، منہ کے قریب نوالہ تھا، یہیں پہ رک گئے، وہ نوالہ منہ تک پہنچا نہیں۔ آج کل ہم کہتے ہیں نا شوق ان کو لگ گیا، چپ رہے، ڈر رہے ہیں تھوڑا سا۔ بیوی ان کی ساتھ تھی، کہنے لگی زہیر عجب ہے۔ دیکھیے عورتوں کا بھی بڑا کردار ہے کربلا کی تاریخ میں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر عورتوں میں، خواتین میں ثقافت کربلا اثر نہ کرے تو پھر ان کی کوکھ سے حسینی کا نکلنا بڑا مشکل ہے۔ توجہ فرمائیں۔ بیوی نے کہا عجب ہے زہیر، فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم پسو پیش کر رہے ہو۔ زہیر گئے، خیمہ حسین میں گئے، یہاں سے تاریخ خاموش ہے، اب اللہ جانے، حسین جانے اور زہیر جانے اور ان کا رب جانے۔ کیا بات ہوئی حسین اور زہیر کے درمیان نہیں معلوم، خیمے میں خلوت میں بات ہو گئی۔ جب زہیر جا رہے تھے تو زرد تھا چہرہ، لیکن خیمے حسین سے نکلے ہیں تو شادمان، چہرہ گویا پھول کی طرح کھلا ہوا ہے۔ خیمے میں آتے ہی فوراً کہتے ہیں میرا سامان، میرا بستر بوریا باندھو، میرا سامان باندھو، اب میں کوفہ نہیں جاؤں گا، اب میں حسین کے ساتھ جاؤں گا۔ مزاج کوفہ وہ بہانساز، اور یہاں کربلا کے مزاج میں یہ مزاج ڈل گیا تو ساری زہیر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، بڑے مالدار اور بڑے مشہور شخص تھے، انہوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ دوسری صفت کیا ہے مزاج کوفہ کی؟ بے وفا ہے۔ مزاج کوفہ بے وفا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ کوفہ کے لوگوں کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ میں کوفہ کے لوگوں کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ تاریخ میں اب تسلسل ہے، ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تک یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ وہ اقبال کا ایک شعر ہے، اگر آپ بدلتے رہتے ہیں، کیا ہے شعر میں بھول گیا، ایک درود پڑھیے بابا صلی جی، اس سے پہلا نہیں سر، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی، حقیقت ابدی ہے، اس طرح کا کوئی شعر ہے، میں تھوڑا سا لگ رہا ہے بھول رہا ہوں۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مزاج ہیں، اسی لیے میں لوگوں کے بجائے مزاج کوفہ کی بات کر رہا ہوں۔ بے وفا ہے مزاج کوفہ۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں حضرت مسلم کے مسائل پیش کیے، تاریخ بتاتی ہے 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس زمانے میں بیعت صاحب نہیں کہتے تھے جان دوں گا، خون دوں گا، ساری چیزیں قربان کروں گا، لیکن جیسے ہی عبید اللہ کوفہ سے، بصرہ سے کوفہ پہنچا، اس کے ایک خطبے نے وہ حشر کر دیا کہ مسلم اتنے غریب ہو گئے، تنہا ہو گئے کہ آخر میں کوئی آپ کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے جب ڈرایا دھمکایا، ابن عبید اللہ ابن زیاد بڑا اسٹریٹجسٹ آج کل کی اصطلاح میں، اس نے کہا شام سے لشکر آ رہا ہے، ہوتا کیا تھا؟ اب یہ بھی مزاج کوفہ کی جلدی سماعت فرمائیں۔
خواتین آتی تھی، مثال ماں آتی ہے بیٹے کو پکڑ کے کہتی ہے بیٹا تو گھر چل. اگر بیٹا آگے سے پسو پیش کرتا تو ماں کہتی تھی تمہارے ایک کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بہت سارے بیٹے ہیں تم آ جاؤ. دوسری ماں آتی ہے وہ بھی اپنے بیٹے سے یہی کہتی ہے تمہارے ایک کے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، تم آ جاؤ. بیوی آتی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے، ایک ایک کر کے سب کو لے کے وہ چلے جاتے ہیں. حالانکہ حضرت مسلم نے دارالامارہ کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا. اگر یہ بے وفا لوگ تھوڑی دیر کے لیے اور استقامت دکھاتے، تھوڑی دیر کے لیے اور جوان مردی کا مظاہرہ کرتے تو دارالامارہ سرنگوں ہو جاتا. حضرت مسلم کی حکومت کوفہ میں قائم ہو جاتی، اور جب حضرت مسلم حکومت بناتے تو حسین علیہ السلام کے ساتھ شاید کربلا کا واقعہ رونمانہ ہوتا. یہ بھی مزاج کوفہ ہے. وہ کیا ہے؟ دوسرے لوگ کریں گے تم آ جاؤ. ہمارا بھی دیکھنا، ہماری سوسائٹی میں بھی یہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر مجلس کے انتظام کرنے میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں فلاں آدمی ہے وہ انتظام کرے گا، لاؤڈ سپیکر ٹھیک کرنا اور وغیرہ وغیرہ، مسئلہ نہیں ہے، وہ کرے گا، خود نہیں کرنا، وہ کرے گا. اس چیز نے اہل بیت کو بڑا تنہا چھوڑا ہے. اور بے وفائی دیکھیے کوفہ والوں کی، امام علی علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی، امام حسن کے ساتھ بے وفائی کی، امام حسین کے ساتھ بے وفائی کی. حتیٰ بعد میں اگر دیکھیں تحریک توابین کے جو سرکردگان تھے سلیمان ابن سرد خزائی وغیرہ، ان کے ساتھ بھی بے وفائی کی. وہ مختار نامہ تو بچوں نے بھی دیکھی ہوگی، مووی آپ لوگوں نے یقیناً دیکھی ہوگی. اس کے جو آخری جو پارٹس ہیں وہ دیکھیں، وہاں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے حضرت مختار کے ساتھ بھی ان لوگوں نے بے وفائی کی. اس کے برعکس مزاج کربلا ہے. مزاج کربلا میں جان دینا ہے. آپ نے مصائب میں آپ سنتے ہیں آگے امام کے پاؤں پڑتے تھے کہ مولا مجھے اجازت دیجیے. کل میں نے وہ ابن جنادق انصاری کا واقعہ آپ کو میں نے سنایا کہ وہ کس طرح سے آئے. میں جون کا اکثر ذکر کرتا ہوں. حضرت بزرگ غلام تھے، حبشی ہیں، کالے ہیں، بار بار امام حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مولا مجھے بھیج دیجیے کہ میں اپنی جان آپ کے قدموں پر نچھاور کرنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ جون تجھے نہیں پتا غلام پر جہاد فرض نہیں ہے، تم نے بڑی صعوبتیں ہماری خدمت میں جی لی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں جا کے اپنی جان کو قربان کرو. اب کئی دفعہ آگے امام حسین علیہ السلام نے ان کو واپس بھیج دیا، رہا نہیں گیا. اب فداکاری کا جذبہ اتنا، ایثار کا لاوا ہے، ابل رہا ہے اندر. آئے کہا مولا ہاں مجھے پتا ہے آپ مجھے کیوں نہیں بھیج رہے. آپ مجھے اس لیے نہیں بھیج رہے کہ میں کالا ہوں، میری رنگت سیاہ ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے. آپ نہیں چاہتے کہ میرا گندا خون آپ کے پاکیزہ خون سے شامل ہو جائے. جب یہ بات کی امام نے کہا جو اب جاؤ میں تجھے اجازت دیتا ہوں. اور میں نے کہا نا مزاج کربلا میں وفا ہے. یہاں سے جون نے وفا کی، جان قربان کر دی. حسین نے کیا وفا کی؟ جون کے سراہانے پہنچے. کربلا میں 2 شہید ایسے ہیں کہ جب حسین سراہانے پہنچے ہیں، لاش پہ پہنچے ہیں، تو اپنے رخسار کو اس شہید کے رخسار پر رکھا ہے. ایک اکبر ہے اور ایک جون ہے. آپ پڑھیے مقاتل 2 شہیدوں کے ساتھ. کیا وفا کا اجر دیکھیے کتنی وفا ہے مزاج کربلا میں. حسین نے اپنے رخسار جون کے رخسار پر رکھے، فرمایا اللہم بید وجہہ، پروردگار یہ میرے پاس آگے کہہ رہا تھا کہ میرا چہرہ، میرا رنگ سیاہ ہے. امام نے فرمایا پروردگار میرے جون کے چہرے کو روشن کر دے. پروردگار میرا جون کہتا تھا کہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے، وطیب ریحہ، میرے جون کی کہ جسم کی سمیل کو خوشبودار بنا دے، معطر کر دے. اور تاریخ کہتی ہے جب شہید ہو گئے، غلام تھے، دفنایا نہیں گیا تھا، تو جہاں ان کی لاش تھی وہاں سے نور ساطع ہو رہا تھا. اس پورے ایریا سے، اس پورے رقبے سے، علاقے سے خوشبو آتی. یہ ہے مزاج کربلا. اگلی چیز مزاج کوفہ، عہد شکن، وعدے توڑنے والے. بڑے بڑے وعدے کرنے میں بہت آگے تھے لیکن وعدے توڑتے تھے. مصلحت پرست،
یا میں مصلحت کا لفظ چونکہ اگر ہم فقہی اصطلاح میں لے لیں تو اس کا کوئی نیگیٹو کنوٹیشن نہیں ہے، ایک مثبت اس کا مفہوم بنتا ہے، لہٰذا اگر مصلحت پرست کی جگہ پہ دنیا پرست کہیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ میں نے غالباً ابھی اشارہ بھی کیا تھا، بہت سارے لوگ امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں دے رہے تھے کہ اگر ہم حسین کے ساتھ دیں گے تو وہ جو وظیفہ ملتا ہے حکومت کی طرف سے، سٹائپنڈ جو ملتا ہے وہ ملنا بند ہو جائے گا، کیونکہ ابن زیاد نے یہ دھمکی دی تھی، اس نے کہا تھا جو بھی حسین کے ساتھ دے گا، حسین کی مدد کرے گا، میں اس کا وظیفہ بند کروں گا، اور یہ وظیفے سے ڈرنے والا دنیا پرست جلد باز، یہ مزاج کوفہ کی ابھی خصوصیت ہے۔ مومن جلد باز نہیں ہوتا، بعض حدیث میں ملتا ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ جو جلد باز ہوتے ہیں نا، اصل میں جذباتی لوگ جلد باز ہوتے ہیں، اور جذباتی لوگوں کی مثال اس کیتلی میں ابلتے ہوئے پانی کی سی ہے جس کو آپ جیسے ہی آگ سے الگ کر دیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کو سب سے زیادہ جن لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے وہ جذباتی لوگ ہیں۔ مکتب اہل بیت جذبات پر چلنے کا نام نہیں ہے، جذبات کو مرضی مولا پر قربان کرنے کا نام ہے۔ لیکن کوفہ کے مزاج میں یہ چیز نہیں آئی، اور اگر اور آسان لفظوں میں اس ساری خصوصیات کو ملا کے میں ایک تاریخی ریفرنس میں بات کروں تو یوں کہہ لوں کہ مزاج کوفہ بنی اسرائیلیت ہے، جو بنی اسرائیلوں کا مزاج ہے وہی کوفہ والوں کا مزاج ہے۔ آپ پڑھیں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ بچا کے لاتے ہیں، وہاں سے فلسطین پہنچنے تک جو بھی ان کا کریکٹر ہے اس کو آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اچھی طرح سے مزاج کوفہ سمجھ آ جائے گا۔ وہی لوگ جو ابھی پاؤں سے وہ دریائے نیل کی تاریخ ختم نہیں ہو گئی، آگے کیا کہتے ہیں، موسیٰ ہمارے لیے خدا بنا دے جس کو ہم دیکھ سکیں۔ وہی لوگ جن پر اتنا اللہ نے اکرام و احترام کیا، ان کا رویہ دیکھیں۔ آپ قرآن پڑھیں، سورہ بنی اسرائیل ایک تو پوری سورہ بنی اسرائیل کے نام سے، باقی بھی بہت ساری جگہوں پر قرآن نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے۔ حتیٰ اگر آپ بائبل کو پڑھ لیں جو ان کی مقدس کتاب ہے، توریت جس کو ہم توریت اور انجیل کہتے ہیں، اس میں بھی پڑھیں تو جس طرح سے قرآن میں بنی اسرائیل کی مذمت ہے اس سے کہیں بڑھ کر کئی گنا بڑھ کے ان کی مذمت ہے۔ وہ خود وہاں پہ آپ پڑھ لیں بائبل میں، یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اب مزاج کوفہ کیا ہے؟ مزاج کوفہ تھوڑا سا مختلف ہے، انداز میں تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن نتیجہ دونوں کا تقریباً برابر ہے۔ دونوں مزاجوں کا نتیجہ حق سے انحراف ہے، دونوں مزاجوں کا نتیجہ امام وقت سے، اولو العزم سے، واجب الاطاعت سے روح گردانی کا نام ہے۔ اب جو شامی مزاج ہے وہ احمق ہے، اس کو آپ کہتے ہیں بیوقوف، سادہ وہ ہے۔ اب بہت ساری تاریخی چیزیں ایسی ہیں جو یہاں شاید بیان کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ وہ مووی آپ نے دیکھی ہوگی امام علی علیہ السلام کی، اس میں ایک دو ایسے سین ہیں جس میں آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ آسان لفظوں میں مزاج کوفہ کیا ہے، جس کو قرآن کی آیت ہے، اس کو آیت یہ اصل میں صادق آتی ہے مزاج کوفہ پر، سم بکم عمی، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ اور اگر میں تاریخی ایک تمثیل کا استعمال کروں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں یہ بنی اسرائیل کا وہ پہلو ہے جو گوشالہ پرستی میں نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ سے مناجات کے لیے طور پہ چلے گئے، پیچھے سامری نے قوم سے کہا سونا چاندی جمع کر لو، میں تمہارے لیے خدا بنا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے سونا چاندی جمع کیا اور اس نے ایک بچھڑا بنایا، بچھڑا یعنی گائے کا بچہ، اور اس میں کوئی ایسی ٹیکنیک کی اس نے، بعض میں ہے کہ فرشتہ چل رہا تھا تو اس کے فرشتے کے جو پاؤں کے نیچے جو مٹی آئی تھی اس کو اٹھایا تھا تو اس سے آواز پیدا ہو گئی۔ آج کل آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے یوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ایک قسم کا یہ میکینیکل انجینئر تھا، بڑا قسم کا یعنی بڑا ایکسپرٹ انجینئر تھا۔
اس نے اسے گوشالہ بنایا اور اس گوشالے میں کوئی ایسی ٹیکنیک کی کہ اس سے آوازیں نکلتی تھیں۔ اب وہ قوم جس پر اللہ نے اتنی عنایتیں فرمائی ہیں، وہ قوم یہ سوال نہیں کر رہی کہ اس میں کیسے آواز پیدا ہو گئی۔ اس قوم میں اتنی فکر نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ تو تم نے ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو یہ خدا کیسے ہو گیا؟ اور سامری بیبان کے دوہل کہتا ہے کہ اصل میں خدا یہ ہے، موسیٰ کو غلطی ہو گئی ہے، طور پہ گئے ہیں خدا کو ڈھونڈنے۔ اور یہ سم بکم عمی کے مصداق لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں۔ یہ چیز کوفی شامی مزاج میں آپ کو نظر آئے گا، اور اس کے لیے اگر تاریخ تھوڑا سا پیچھے جائیں پڑھ لیں، خصوصاً وہ جنگ صفین کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو، اور جنگ صفین کے ماحول کو، اس کے بعد کو، اب تعجب نہیں ہے کہ شام میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ علی نماز نہیں پڑھتے، اور سارے مان جاتے ہیں، احمق لوگ ہیں، سارے مانتے ہیں۔ جب شہید ہو گئے امیر المومنین، خبر پہنچی شام میں کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے، تو ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے تھے اچھا علی کا مسجد میں کیا کام تھا؟ امام المتقی جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، توجہ کیجیے گا، جس کی ایک ضربت، ایک وار خندق کے دن افضل من عبادت الثقلین، جنو، ثقلین سے مراد ثقل عربی میں باری چیز کو کہتے ہیں، ثقلین دو باری چیزیں، یعنی جن اور انس، تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت کو جمع کر دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں علی کی اس ایک ضرب کو جو آپ نے عمر بن عبدوت پر ماری تھی، اس کو یہاں پہ رکھا جائے تو یہ ضربت زیادہ افضل ہے، یہ ضربت زیادہ افضل ہے۔ میں یہاں پہ ایک خدمت میں ایک بات کروں گا، جس علی کی ضربت میں اتنی فضیلت ہے، اتنا وزن ہے، اس علی کے سجدے میں کتنا وزن ہوا، اس علی کی نماز تہجد میں کتنی فضیلت ہوگی، اس علی کا رات بھر سانپ کے ڈسے ہوئے انسان کی طرح خدا کی بارگاہ میں تڑپنے، لوٹنے پوٹنے میں کتنی فضیلت ہوگی۔ کون علی کی فضیلتوں کا احیا کر سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا علی اگر تمہاری فضیلتیں بیان کروں اور مجھے یہ خوف نہ ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو عیسائیوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا، تو ایسی فضیلت تمہاری بیان کرتا کہ تم جس مٹی پر پاؤں لگاتے اس مٹی کو لوگ اپنی آنکھوں کا سرما ایسے۔ اب ایسا بھی تو نہیں ہے نا، شام بھی اس اسلامی اسٹیٹ کا، ریاست کا ایک بڑا اہم صوبہ تھا، آج کل کی بے زبان بول رہا ہوں، اس میں ایسا تو نہیں تھا کہ بالکل ہی علی کا تعارف نہیں تھا، بہت سارے شام میں صحابی بھی تھے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر علی کا تعارف بھی وہاں پہنچا تھا، لیکن پروپیگنڈا اتنا ہے کہ یہ لوگ سوال نہیں کرتے، علی کے خلاف جو باتیں کرتی ہے حکومت اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ دور پڑیے بابا، اللہ کرے کسی مرحلے پہ گفتگو پہنچ جائے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ شاید ہم کسی خاص مرحلے تک آج بھی نہ پہنچ سکے، لیکن یہ بھی ذکر حسین ہے، اسی میں بھی انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہیں۔ اب عزاداری، یہ مزاج کوفہ کو سمجھا آپ نے، میں نے یہ مدعا آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ عزاداری ایسی ہو جو کوفی اور شامی مزاج کے مقابل آ جائے اور اس کی گردن پکڑ کے اس کو خاموش کر دے، اس کی جگہ پہ حسینی مزاج لوگ پیدا کرے۔ عزاداری ایسی ہو، ایک دفعہ مل کے بابا بلند صلوات پڑھے، عزاداری ایسی ہو کہ جو عزادار کے آنسو کو شہید کے خون کے برابر گراں بہا اور قیمتی بنا دے، اتنا قیمتی کہ
کہ اس آنسو پر جنت قربان ہو جائے. جنت قربان ہو جائے سے مطلب یہ ہے اس آنسو وہ آنسو اتنا قیمتی بن جائے کہ اس کے بدلے میں جنت ملے. یاد رکھیے معرفت، اس پر کل گفتگو کریں گے. بس یہ آپ کی خدمت میں بات کر کے میں مسائل کی طرف آ جاؤں گا. اس پر کل شاید ہم تفصیل سے بات کریں. از معرفت کے ساتھ، حسین شناسی کے ساتھ جو عزادار کا آنسو بہتا ہے، وہ عزادار کا آنسو خدا کی نظر میں رتبے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، قیمت کے لحاظ سے شہید کے خون سے کم نہیں. شہید کے بارے میں احادیث آپ پڑھیے، واقعاً عجیب قسم کی احادیث ہے کہ جیسے ہی شہید کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک حدیث میں نے پڑھی، اس میں فرمایا گیا تھا سب سے پہلا جو بندہ جنت میں داخل ہوگا وہ شہید ہوگا. یہ تو اخروی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے کتنا قیمتی ہے شہید کا خون. یہ شہید کا خون مردہ قوم کی سوکھی ہوئی رگوں میں زندگی ڈال دیتا ہے، یہ قوموں کو زندہ کر دیتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جس قوم نے زیادہ شہید کیے ہیں وہ قوم آج زندہ قوم ہے، اور جو قوم شہید دینے سے ڈری ہے وہ قوم آج پسی ہوئی ہے، وہ قوم آج ذلت کا شکار ہے. کیا وجہ ہے کہ آج تشیع سر اٹھا کے کھڑی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج شیعان حیدر کرار کا سر اوج سریا سے زیادہ اونچا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج کمالات، بلندیاں علی کے ماننے والے، علی کے چاہنے والوں کے اس مرتبے کو دے کے رشک کرتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم نے شہید دینے سے کبھی بھی گریز نہیں کیا. جب مقتل نے ایک شہید مانگا، اس قوم نے 10 شہید دیے. جب دین کی مٹی کے لیے، قوم کی مٹی کے لیے، اس میں زندگی کے لیے، آبیاری کے لیے ایک قطرہ خون کی ضرورت پڑی، اس قوم نے خون کی ندیاں بہا. یہ خونی تاریخ ہے تشیع کی. آج بھی ہم شہید دے رہے ہیں، آج بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے. دنیا کا وہ کون سا معرکہ ہے، وہ کون سا محاذ ہے، وہ کون سا مقتل ہے جس میں شیعوں کا خون نہیں بہتا؟ آج جو رنگت ہے، آج جو سرخی ہے، یہ تشیع کے خون کی سرخی ہے. خدا کی قسم، گو کی شیعوں کو کافر کہا جاتا ہے، بڑے فتوے دیے جاتے ہیں، حرمین شریفین سے لے کے نہ جانے کہاں کہاں سے کیسے کیسے فتوے آتے ہیں. لیکن خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، تشیع اسلام کا جومر ہے. اگر آپ تشیع کو اسلام سے نکال دیں، خدا کی قسم اسلام میں کچھ بھی نہیں بچتا. اگر کچھ ہے بچ جائے گا تو وہ بوجہلیت ہے، کچھ بھی نہیں. ولو کافر قرار دیا جائے، لیکن اسلام کے رگوں میں زندگی حسین اور حسین والوں نے دی. حقا کے بنائے لا الہ است حسین. اجمیر کے خواجہ نے ایسے ہی نہیں کہا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے. واقعہ اسلام کی زندگی ہے کربلا، اور اس زندگی کا اعلان ہے عزاداری ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. یقین جانیے جس دن یہ اعلان خاموش ہو جائے گا اس دن اسلام میں جان نہیں رہے گی. آج بڑی کوششیں لوگ کر رہے ہیں کہ عزاداری کو محدود کر دیا جائے، عزاداری کو ختم کر دیا جائے. اس کی طرف میں نے کل اشارہ کیا تھا، اندر کا دشمن بھی، باہر کا دشمن بھی. لیکن یہ عزاداری، یہ خون حسین کی تاثیر ہے، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. یہ عزاداری کبھی ختم نہیں ہو جائے گی. اس عزاداری کی ایک تاریخ ہے، ایک قبیلہ ہے عزاداروں کا، اور یہ عزادار تو زندہ ہی حسین کے غم کے لیے. وہ شہید بزرگوار علامہ علی حسین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کہا تھا کہ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے. کیا مطلب ہم عزاداری کے بغیر جی نہیں سکتے. جس طرح سے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے حسین کا چاہنے والا، حسین کا شیعہ
حسین کا عاشق حسین کی عزاداری کے بغیر نہیں رہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ خون حسین نے ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا ہے حسینیوں میں، ایسا تحول ہے کہ جب تک یا حسین نہ کہیں چین نہیں ملتا. اس لیے کہ کربلا کی تاریخ خون کی تاریخ ہے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلی 2 مجالس میں، پہلی مجلس میں امام علی علیہ السلام کے مسائل پڑھے گئے، دوسری مجلس میں بی بی زہرا کے مسائل پڑھے گئے. بعض میرے بزرگوں نے کہا کہ عام طور پر خطبہ ابتدا کی مجالس میں امام حسین کی مدینہ سے رخصتی اور کربلا کی آمد کے مسائل پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے علی و زہرا کے مسائل کیوں پڑھے؟ اس کا جواب میں ابھی دے رہا ہوں. اس لیے کہ کربلا کی تاریخ 61 ہجری میں سرزمین کربلا سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ رسول اللہ کی آنکھیں بند کرنے کے ساتھ ہی کربلا کی تاریخ شروع ہوئی. اور یہ کربلا عراق میں واقع زمین کے ٹکڑے تک محدود نہیں ہے. اگر کوفہ میں مسلم کا خون بہتا ہے تو یہ بھی کربلا کا حصہ ہے. اگر کوفہ میں مسلم کی سر بریدہ لاش پہ رسیاں باندھ کے گلی کوچوں میں پھرایا جاتا ہے تو یہ بھی کربلا. اگر کوفہ میں مسلم کی لاش کو دار پر چڑھایا جاتا ہے تو یہ بھی کربلا. اور عزادارو، اسی کوفہ میں اگر مسلم کے 2 یتیم ذبح کر دیے جاتے ہیں تو یہ بھی کربلا ہے. جناب مسلم کے 2 شہزادے، تاریخ کے مطابق 10 سال سے ان کی عمریں کم تھی، ابراہیم اور محمد. ابن زیاد نے جب قید کر دیا تو داروغہ سے کہا کہ ان کو کم پانی دینا، ان کو کم روٹی دینا اور سختی کرنا ان پر. اور ہوتا بھی یہی تھا. یہ شہزادے دن بھر روزہ رکھتے اور جب رات کو داروغہ ایک ہاتھ ایک سوکھی روٹی جو کی اور ایک کوزہ پانی. ایک عرصہ بیت گیا. ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھیا 1 سال ہو گیا ہمیں اس زندان میں رہتے ہوئے، کیوں نہ آج جب زندان کا داروغہ آ جائے تو ہم اس کو اپنا تعارف کرائے. داروغہ محب پہلوے تھا. حسب معمول جب وہ روٹی اور پانی دینے آیا، چھوٹے شہزادے نے کہا اے داروغہ زندان اتعرف محمدن، اے زندان مان یہ جان لو، یہ بتاؤ کیا تم محمد کو جانتے ہو؟ کہتا ہے کیوں نہیں، محمد میرے نبی ہیں. پھر کہا کیا تم جعفر ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں جانتا ہوں، رسول کے چچزاد ہیں، وہ تیار ہیں، پروں کے ساتھ جنت کے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. پھر کہا تم ہمیں جانتے ہو ہم کون ہیں؟ کہتا ہے نہیں میں آپ کو نہیں جانتا. دونوں بھائی کہتے ہیں تو پھر سن لو ہم محمد کے خاندان سے، سن لو ہم حسین کے غریب سفیر مسلم کے بیٹے ہیں. جب یہ سنا آزادارو، داروغہ نے شہزادوں کے پاؤں چومنے شروع کر دیے. کہا شہزادوں مجھے معاف کرنا، غفلت کی وجہ سے ظلم کر بیٹھا، میں دروازہ زندان کا کھول دیتا ہوں، جہاں چاہو چلے جاؤ. آزادارو، یہ یتیم مسلم کے یہ بیکس زندان سے نکلے، لیکن کہاں جاتے؟ کوفہ کی گلیوں سے آشنا نہیں ہے. دن بھر پھرتے پھرتے جب دن ڈلنے لگا خود کو ایک بڑھیا کے دروازے پہ پایا اور بڑھیا کو کہنے لگے اے بڑھیا، اے بی بی، کیا ہمیں ایک رات کے لیے مہمان رکھ سکتی ہیں آپ؟ اس نے جیسے ہی چہرہ دیکھا کہا شہزادوں تم سے
خوبصورت چہرے میں نے نہیں دیکھے، تم تو پھول سے زیادہ معطر ہو، تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ جیسے ہی یہ سنا مومنہ ان کو اپنے گھر لائی، ان کو کھانا کھلایا، ان کی عزت افزائی کی اور رات کو بستر لگا کے ان کو سلا دیا۔ شہزادوں نے کہا تھا بیوی ہم صبح ہو جائے گی تو چلے جائیں گے، لیکن شہزادوں کو نہیں پتا تھا کہ صبح ان کی تقدیر میں نہیں ہے، اگلا دن ان کی تقدیر میں نہیں ہے۔ عزادارو یہ سو گئے دونوں بھائی۔ اتنے میں اس مومنہ کا داماد آیا جو بڑا ملعون شقی القلب یزیدی تھا، یہ آیا اور یہ اپنے کمرے میں سویا۔ رات کو ایک وقت آیا آدھی رات کے قریب، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو جگایا، کہا بھیا میں نے خواب دیکھا۔ بڑے بھائی جا کے کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے رسول اللہ بیٹھے ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، بیوی زہرا ہیں، حسنین کریمین بیٹھے ہیں، اور اس پنجتن پاک کی پاکیزہ محفل میں بابا بھی تھے، اور پنجتن پاک میرے بابا سے کہہ رہے تھے مسلم تیرا دل کیسے مان گیا کہ تو غریب الوطنی میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے آ گیا؟ تو بابا نے آگے سے کہا میرے بچے بھی کل مجھ سے منحرف ہو جائیں گے۔ بڑے بھائی نے سنا، بڑے بھائی نے کہا ہاں میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ اب عزادارو یہ مسلم کے یتیم ایک دوسرے سے لپٹ گئے، رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ یہ شقی القلب سنا، جب یہ آیا اس نے دیکھا کہ مسلم کے بچے ہیں، عزادارو اس ملعون میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ اس ملعون نے کیا کیا؟ عزادارو دونوں بھائیوں کے ہاتھوں کو رسی سے مضبوطی سے باندھا، نہ جانے کتنے تماچے رسی کیے ہوں گے ان یتیموں کے چہروں پہ۔ اللہ جب صبح ہو گئی عزادارو، اس نے اپنے غلام کے ہاتھ میں تلوار دی، کہا ان کو فرات کے کنارے پہ لے جا کے ذبح کرو۔ غلام حبشی تھا، وہ ان دونوں کو پکڑ کے فرات کی طرف جا رہا ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا اے غلام تو محمد کے مؤذن بلال سے کتنا ملتا جلتا ہے؟ جب اپنا تعارف کرایا، غلام نے فرات کے پانی میں کودا، چھلانگ لگائی اور چھوڑ کے گیا۔ بیٹے کو بھیجا کہ تو قتل کر دے۔ جب بیٹا جان گیا کہ خاندان رسول کے یہ شہزادے ہیں، اس نے بھی تصرف سے گریز کیا۔ لیکن عزادارو اس ملعون پر اس سے اور بھی غصہ آیا۔ اب اس نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی عزادارو، اور ان یتیموں کو گھسیٹتا ہوا اس تہ فرات کے کنارے پہ لے آیا۔ عزادارو جب یہ قتل کا ارادہ کرنے لگا، دونوں بھائیوں نے کہا اے شخص ہمیں بازار میں بیچ دے، ہمیں قتل نہ کر، لیکن اس نے مانا نہیں۔ عزادارو بس جب ان کو پتا ہو گیا کہ اب ہم نے مارے جانا ہے، یہ کہتے ہیں پھر ہمیں اتنی اجازت دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھے۔ اب عزادارو فرات کی بہتی ہوئی نہر میں ان یتیموں نے ننھے ہاتھوں سے وضو کیا۔ عزادارو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ جانے کیسی نماز پڑھی، یقیناً ان یتیموں کی نماز پڑھ آسمان کے فرشتوں نے رش کیا ہوگا۔ عزادارو نماز ختم کرنے کے بعد ان یتیموں نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، فریاد کی یا حیو یا قیوم یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ بالحق۔ پروردگارا یہ بے گناہ ہمیں مار رہا ہے، پروردگارا ناحق ہمیں مارنے پر آمدہ ہے، ہمارے اور اس کے درمیان حق کے ساتھ کوئی فیصلہ کرے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جن کے اولاد ہیں، جن کے بیٹے ہیں، دعا کرتا ہوں پروردگار مسلم کے یتیموں کے صدقے میں ان کو یتیمی کا صدمہ اٹھانے نہ دینا۔ بس زیادہ دو جملے اور سماعت فرمائیے۔ اب اس نے تلوار نکالی، اللہ جانے بھائیوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اس نے ایک بھائی کو، اللہ اکبر، بس جب ایک بھائی کے سر کو تن سے جدا کر دیا، عزادارو اس ملعون نے اس بھائی کے سر کو ایک، یہ ہماری صدوق
میں سے یہ مصائب آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. سر کو ایک تھیلے میں یا ایک کپڑے میں رکھا اور دوسرے بھائی کو قتل کرنے لگا تو عزاداروں دوسرے بھائی نے کیا کیا؟ خود کو اپنے بھائی کے خون میں لت پت کر دیا اور کہا میں اپنے بھائی کے خون میں رنگین ہو کر رسول اللہ کے محضر میں جاؤں گا. عزاداروں اس لعین نے دوسرے بھائی کا سر بھی قلم کر دیا. عزاداروں سروں کو تھیلے میں ڈالا, دونوں بھائیوں کی لاشوں کو فرات کے پانی میں بہا دیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سرکار علمدار دو عالم کا مددگار علی حیدر کرار علی حیدر کرار پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار علی حیدر کرار علی حیدر کرار سرکار علمدار دو عالم کے مددگار علی حیدر کرار علی حیدر کرار مولا 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 علی ولی اللہ مولا 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 علی ولی اللہ شاہوں سے بھی آلہ ہے تیرے در کے گدا کر کرتے ہیں غلامی تیری دنیا کے سکندر آلہ ہے امیروں سے فقیروں کے مقدر جنت کے تاجر تیری تحریف کے نوکر نعرے حیدری مولا نعرے خیبری مولا نعرے صفدری مولا نعرے قمبری مولا میں سمجھنے لگایا ہے یہی نعرہ سرکار علی حیدر کرار علی حیدر کرار سرکار علمدار دو عالم کے مددگار علی حیدر کرار علی حیدر کرار پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار علی حیدر کرار علی حیدر کرار سرکار علمدار